قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایک بات میں عرض کروں گا کہ اگر حافظ جو قرآن کریم کا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں قرآن کریم کا حافظ ہوں، یعنی اس کو اپنی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اپنے اس علم پر جو اس نے حاصل کیا اسے فخر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر دنیا داروں کے درمیان گئے جن کے پاس دنیاوی ایجوکیشن ہے اور آپ کے پاس صرف حفظ قرآن ہے تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ترین نعمت عطا کی ہے۔ اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا کے رکھیے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے وہ کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ یہ احساس جب برقرار رہے گا تو قرآن سے آپ کا تعلق بنا رہے گا، قلبی تعلق بنا رہے گا، دلی تعلق بنا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اگر میرے اپنے تجربے کے مطابق کم سے کم اگر روزانہ آپ صرف ایک پارے کی تلاوت بھی کرتے ہیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ تو انشاءاللہ قرآن کریم آپ کا محفوظ رہے گا، قرآن کریم آپ کا ضائع نہیں ہوگا، آپ کے حفظ سے نکلے گا نہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، اس سے کئی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک تو نماز، سب سے پہلے اس میں شرط یہ کہ آپ نماز کی پابندی شروع کر دیں، 5 وقتہ نماز کے پابند رہیں، اور ہر نماز میں آپ کوشش کریں کہ اذان سے 5 منٹ پہلے آپ وضو کر کے تیار رہیں۔ اگر آپ اذان سے 5 منٹ پہلے وضو کر کے تیار ہیں اور مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو ہر فرض نماز سے پہلے آپ کو اتنا وقت مل جائے گا کہ کم سے کم 2 ورق قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ اور جب 2 ورق آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا وقت مل جائے گا ایک وقت میں تو 5 وقت کی نماز ہے۔ اس طریقے سے آپ کو 10 ورق یعنی ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گی، اور آسانی کے ساتھ آپ ایک پارے کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اپنے قرآن کریم کے حفظ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم نے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو میں جو کمیاں ہوں اسے اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے، قرآن کریم کی ہمیں فہم عطا فرمائے اور تدبر کی نعمت ہم کو عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔